السلام علیکم ویور، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، سردیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ویورز، آج میں آپ کے لیے سردیوں کی سوغات گاجر کی کھیر سکھانے لگی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اس کی کوئی چیز اسکپ نہیں کرنی، بغور سٹارٹ ٹو اینڈ تک پوری ویڈیو دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ساتھ ساتھ میں آپ کو انگریڈینٹس بتاتی جاؤں گی۔ تو گاجر کی کھیر کے لیے 1.5 لیٹر کے ڈبے ہیں، تو یہ تقریباً ہیں 7.5 کلو دودھ ہے جس کی ہم کھیر بنائیں گے، اور اس کے لیے میں نے لی ہیں 2.5 کلو گاجریں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو میں نے کدوکش کر لیا۔ اپنا فلیم آن کریں گے، اس میں دودھ ڈالیں گے۔ الرحمن الرحیم، بس یہ 7.5 کلو میں نے دودھ اس میں ڈال دیا۔ یہ کدوکش کی ہیں، ٹھیک ہے؟ کرش کرنے کے بعد میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم گاجر اس میں ڈال دیں گے، اور ساتھ ہی ہم چاول کا آٹا بھی ڈال دیں گے۔ یہ میں نے لیا ہے 300 گرام، دیکھ رہے ہیں، یہ ایک باؤل بھر کے تقریباً میں نے لیا ہے 300 گرام ہے، اوکے۔ گرم ڈالیں گے تو وہ گٹھلیاں بن سکتی ہیں، تو ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے۔ ابھی دودھ اتنا گرم نہیں ہے، اوکے۔ اس کو فوراً سے جلدی ایسے کر کے ہلانا ہے آٹے کو، تاکہ پورے دودھ میں یہ مکس ہو جائے۔ تو ویورز دیکھیے کیسے ہماری یہ گاجر کی کھیر پک رہی ہے تیزی سے۔ اسے تیز آنچ پہ پکانا ہے، میڈیم آنچ پہ نہیں پکانا، پھر تیز آنچ پہ پکانا ہے، اور تقریباً ہر 5-6 منٹ بعد آپ نے پلٹا چلانا ہے، جب تک یہ تھک ہونے والا نہ ہو جائے۔ کہ جب آپ کو فیل ہو کہ تھوڑا تھک ہونے لگا ہے، تو آپ نے مسلسل سر پہ کھڑا رہنا ہے اور پلٹا چلاتے رہنا ہے، تاکہ کھیر ہماری لگ نہ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب خطرہ ہوتا ہے کہ اگر پلٹا نہیں چلائیں گے، ذرا ادھر ادھر ہوا ہے تو کھیر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے اینڈ پہ۔ تو ابھی دیکھیں کیسے کھول رہا ہے۔ تو جو ہی یہ ٹھیک ہونے لگے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر ہم کیا کریں گے۔ تو ویورز یہ دیکھیے، اب یہ گہرا سا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ فیل ہو رہی ہوگی آپ کو، دودھ کا کلر بھی کافی چینج ہوا ہوا اور کچھ تھکنس آنی شروع ہو گئی ہے اس میں۔ تو اس صورت میں ہم مسلسل پلٹا چلائیں گے، اور یہ یوں ہی تھکنس پیدا ہونی شروع ہوگی۔ 1 ٹی اسپون میں نے الائچی پاؤڈر لیا، سبزی الائچی کا پاؤڈر لیا ہے، تقریباً 12-13 الائچیاں لے کے میں نے اس لیا تھا۔ تو اس کو ہم مکس کریں گے، اور مزید اور اسے گاڑھا کریں گے۔ تو ویورز دیکھیے، یہ پہلے سے بھی زیادہ تیز بلبلے چھوڑنا شروع ہو گیا، یعنی اس کا مطلب ہے پہلے سے زیادہ تھک ہو گیا۔ یہ دیکھیں کیسے پہلے سے کافی کچھ زیادہ ہی تھک ہونا شروع ہو گیا، تیز بلبلے چھوڑ رہا ہوگا۔ تو اس ٹائم آپ نے چینی ڈالنی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے 4 کپ چینی لی ہے، یہ والے کپ میں نے 4 بھر کے لیے تھے، اوکے۔ یہ کپ سائز دیکھ لیا آپ نے۔ تو اب ہم اس کو مکس کریں گے۔ شروع میں ہم نے چینی اس لیے نہیں ڈالی کہ اگر جو ہی یہ تھک ہونا شروع ہونا تھا، کھیر لگنی شروع ہو جانی تھی بار بار، اور مسلسل چمچ چلانا پڑنا تھا پھر، کہ یہ تیار ہونے والا ہے، کمپلیٹ ہونے والا ہے، اینڈ چل رہا ہے، بس اس سال آخری سٹیج ہے اس کی تیار ہونے کی۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس ٹائم جلائی ہے، وہ چینی ڈالی ہے۔ چھینٹے وغیرہ بھی اس کی اڑنی شروع ہو جاتی ہیں، تو گلوز پہن کے آپ نے چمچ چلانا ہے۔ تو ویورز چینی مجھے تھوڑی کم ہے فیل ہوئی ہے، میں نے چکھی ہے، 4 کپ میں نے ڈالی تھی 7.5 کلو دودھ اور 2.5 کلو گاجروں میں۔ تو اب میں 1 کپ اور ڈال رہی ہوں، اوکے۔ کپ یہ دیکھیں نارمل سائز ہے، اوکے۔ اب ہم اس کو مکس کریں گے، بس کھیر ہماری جناب ماشاءاللہ سے تیار ہونے والی ہے، اور زبردست قسم کی تیار ہوگی۔ اس کے بعد اس کو
کو ہم اتار لیں گے. دیکھیں تھکنیس کافی آ رہی ہے. لاسٹ ٹائم ہے بس. ٹائم میں ہم اس میں ایک پاؤ دودھ میں میلٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اگر ہم ویسے ہی ڈالیں گے اس میں تو وہ گٹھلیوں کی صورت میں بن جائے گا جگہ جگہ. تو اس طرح دودھ میں میلٹ کر کے لیکوڈ فارم میں آپ نے ڈالنا ہے. یہ دیکھیں بہت زیادہ لیکوڈ نہیں, تھوڑا سا دودھ ڈال کے اسے اچھی طرح بس مکس کر لیں اس میں. اور ڈالتے ہی ہم نے نہ یوں پلٹا چلانا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے ایک پاؤ کھویا لیا تھا. ٹھیک, اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا, بہت ہی اچھا فلیور آئے گا. خوشبو بڑی زبردست آ رہی ہے جناب. فی الحال اس میں یہ میں نے ڈرائی فروٹ لیا ہے. آپ جتنا چاہیں ڈالیں, کم ڈالیں زیادہ ڈالیں. میں نے آپ کو دکھایا کہ میں نے کتنا ڈالا تھا. ٹھیک ہے, کچھ بادام, کچھ میوہ کشمش اور کچھ کوکونٹ تھی. ٹھیک ہے, لیکوڈ دیکھ رہے ہیں. بہت زیادہ تھک نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے اس سے زیادہ تھک کی نا, ٹھیک ہے, تو وہ جب جمے گی نا ٹھیک تو بہت ہی تھک ہوگی, سخت سی. ٹھیک ہے, فلیم آف کر کے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. اوکے, یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح بلبلے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر یہ بلبلے بھی نکلنا بند ہو گئے تو سمجھو کھیر ٹھوس ہو جائے گی اور جم کے کافی سخت سی لگے گی, اس کا اتنا مزہ نہیں آتا. تو جو ہی یہ اس طرح بلبلے نکل رہے ہوں گے اور یہ فارم میں نے آپ کو دکھائی کس فارم میں جا کے آپ نے یہ دیکھیں, اس فارم میں آپ نے اس کو فلیم کو آف کر دینا. ٹھیک, سے ڈش آؤٹ کریں گے. تو ویورز ماشاء اللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست سا ہماری یہ گاجر کی کھیر, اور کچھ لوگ اسے گجریلا بھی کہتے ہیں, تیار ہو گئی ہے. تو ویورز اس کی زبردست سی خوشبو مہک رہی ہے سب طرف اور منہ میں پانی آ رہا ہے. بہت ہی مزیدار بنا ہے, زبردست سا کھویا اور ڈرائی فروٹس. امیجن کرے ٹھنڈا ٹھنڈا جب بندہ کھائے تو واہ زبردست لگے گا, یمی. تو ویورز اسے لائک کریں, شیئر کریں, اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کے بٹن کو ٹچ کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. تو ویورز اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. اس کے زبردست سے کمنٹس آنے چاہیے, شاندار سے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسے کھائیے, انجوائے کیجیے, صحت بنائیے. اللہ آپ کے کانوں میں برکت دے, آپ بھی اپنا فضل و کرم کرے, دنیا آخرت کی بھلائیاں آپ کو عطا کرے. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.